السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسا موضوع جو اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک حیران انگیز پل کا کام کرتا ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری زمانے میں واپسی کا اسلامی عقیدہ۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ بات سن کر شاید بہت سے لوگ حیران ہوں کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اسلام میں ان کی واپسی کا عقیدہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ اسلام حضرت عیسیٰ کو کس مقام پر رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کا احترام بے حد زیادہ ہے، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی واپسی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ اس کی جڑیں خود قرآن پاک میں ہیں، خاص طور پر اس واقعے میں جہاں اللہ نے انہیں ان کے دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ یہ جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی عقیدے کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ قرآن بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا، نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جو ان کی زمین پر دوبارہ واپسی کی بنیاد بنتا ہے۔ اور دیکھیے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ان کی واپسی کا تصور شروع ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق چونکہ ان کی موت زمین پر واقع نہیں ہوئی، اس لیے وہ اپنا زمینی مشن مکمل کرنے اور ایک قدرتی موت پانے کے لیے اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ قرآن نے تو بنیاد رکھ دی، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے، کہاں اتریں گے، اس وقت کیا ہو رہا ہوگا، یہ سب ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ یہ کوئی عام سی پیش گوئی نہیں ہے، اس میں بالکل واضح طور پر ایک جگہ کا ذکر ہے، دمشق، اور وہاں کا ایک سفید مینار۔ یہ تفصیل اس واقعے کو ایک ایسی ٹھوس، حقیقی شکل دیتی ہے جس کا مومنین صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ احادیث میں تو ان کی واپسی کے وقت ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کے حلیے تک کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات اس پیش گوئی کو اتنا زندہ کر دیتی ہیں کہ گویا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک اور نہایت اہم نقطہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر یا نئی جماعت بنانے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پہلے سے موجود مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں گے، اور اس وقت مسلمانوں کے رہنما امام مہدی ہوں گے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کے طور پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اصل سوال، وہ واپس آ کیوں رہے ہیں؟ آخر ان کا مشن کیا ہوگا؟ ان کی واپسی بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا، ایک عظیم مشن ہے۔ تو ان کے مشن کے آپ سمجھ لیں 4 بڑے حصے ہیں۔ پہلا، وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ ثابت کریں گے کہ آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ دوسرا، وہ سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تیسرا، وہ پوری دنیا کو ایک عقیدے پر جمع کریں گے۔ اور چوتھا، وہ زمین پر انصاف کا ایک ایسا دور قائم کریں گے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ذرا تصور کریں اس دور کا، ان کی قیادت میں دنیا مکمل طور پر بدل جائے گی۔ وہ ان تمام غلط عقائد کو درست کریں گے جو ان کے نام سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ کے قوانین کو دوبارہ نافذ کریں گے اور معاشرے سے غربت، نفرت، ناانصافی، ان سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ زمین پر اصل معنوں میں ایک سنہری دور شروع ہوگا۔ اور پھر سب کچھ مکمل کرنے کے بعد بالکل آخر میں وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ان کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور پھر ایک طبی موت ہوگی، اور یہ اس بات پر مہر لگا دے گا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر تھے، نہ کہ خدا۔ اچھا، اب دیکھیے، جب بھی ایسی بڑی پیشگوئیوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ان کی تشریح یعنی انٹرپریٹیشن پر الگ الگ خیالات سامنے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو موٹے طور پر اس پیشگوئی کی 2 الگ الگ تشریحات کی جاتی ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کی اکثریت ہے جن کا عقیدہ ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ جو آسمان پر اٹھائے گئے تھے خود جسمانی طور پر آسمان سے واپس آئیں گے۔ دوسری طرف احمدیہ جماعت کا ماننا ہے کہ یہ آمد مجازی ہے، یعنی ان کی صفات رکھنے والا ایک نیا مسلح آئے گا۔ یہاں یہ جو اقتباس ہے یہ صاف صاف اس مجازی یا میٹافوریکل انٹرپریٹیشن کو بیان کرتا ہے، جہاں نزول کو ایک روحانی آمد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ایک جسمانی واپسی کے طور پر۔
اس نظریے کے پیچھے جو اہم دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آمد ایک روحانی اور علامتی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک نئے مسلح، ایک ریفارمر کی آمد ہے جس کے اندر مسیح کی روح ہوگی، نہ کہ خود ابن مریم کی جسمانی واپسی۔ تشریحات چاہے جو بھی ہوں، ایک بات پر سب متفق ہیں، وہ یہ کہ یہ واقعہ اسلامی ایسکیٹولوجی یعنی قیامت سے پہلے کے واقعات میں ایک بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی ان کا آنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب دنیا کا اختتام بہت بہت قریب ہے، اور اس عقیدے کو خود قرآن سے بھی تقویت ملتی ہے۔ سورۃ الزخرف کی ایک آیت میں حضرت عیسیٰ کو باقاعدہ قیامت کی نشانی کہا گیا ہے، جو اس واقعے کی اہمیت کو مومنین کے لیے اور بھی زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول کوئی کہانی یا صرف ایک روایت نہیں، بلکہ یہ ان کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس کہانی کو چاہے لفظی معنوں میں لیا جائے یا مجازی، یہ 2000 سال سے انسانیت کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ یہ ہمیں انصاف کی عالمگیر خواہش اور اس امید کے بارے میں کیا سکھاتی ہے کہ آخر میں اچھائی برائی پر غالب آئے گی۔